صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین الحمد للہ رب العالمین۔ گفتگو کا آغاز کریں اس سے پہلے حضور رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، طٰہٰ و یاسین، انیس الغریبین، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، شمس العارفین، سراج السالکین، محب الفقراء والیتامى والمساکین، حضور احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں جی لگا کر، آواز سے آواز ملا کر، اس انداز کے ساتھ کہ ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنیں، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لعل کرامت پہ لاکھوں سلام، مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ نویت سنت الاعتکاف۔ آج کے بیان کا موضوع ہے سجدے کے فضائل۔ اللہ کا بندہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی پیشانی زمین پر رکھ دیتا ہے، اپنی ناک عاجزی انکساری کے ساتھ رگڑ دیتا ہے۔ جب یہ اس کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا فرما دیتا ہے۔ ایک شاعر کا شعر ہے، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ جب سے مسلمانوں نے رب العالمین کی بارگاہ میں جھکاؤ ختم کر دیا یا کم کر دیا، اقوام عالم کی طرف ان کا جھکاؤ بڑھتا چلا گیا، اور آج بھی پوری دنیا کی قومیں ایک طرف ہیں اور مسلمان ان کے سامنے جھکتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ گزشتہ جمعے کو جس ٹاپک پر بیان ہوا تھا، شاید آپ کو یاد ہوگا، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ یہ رب کی بارگاہ ہے، یہاں تم جتنا جھکتے چلے جاؤ گے اللہ دوسری قوموں کو تمہارے سامنے جھکاتا چلا جائے گا، اور یہاں تم نے جھکنا ختم کر دیا یا کم کر دیا تو پھر تمہارا اس طرف جھکاؤ بڑھتا چلا جائے گا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی معبود برحق ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اسی کی بندگی کی جائے گی، اسی کی عبادت کی جائے گی، اسی کی بارگاہ میں سجدہ ادا کیا جائے گا۔ لہٰذا اللہ کی بارگاہ میں سجدے ادا کیجئے۔ سجدوں کی بڑی فضیلت ہے، سجدوں کی بڑی اہمیت ہے، سجدوں کی اللہ کے یہاں پر بڑی شان ہے، اور سجدوں کا بڑا مقام ہے۔ کسی کو ایسی مرتبہ نہیں ملتا، بلکہ اسے پہلے اللہ کی بارگاہ میں جھکنا پڑتا ہے تب اسے مرتبہ ملتا ہے۔ یہ سجدے کیا ہیں، انشاءاللہ میں اسی حوالے سے کچھ گفتگو کروں گا، اور احادیث نبویہ سے آپ حضرات کو کچھ پڑھ کے سناؤں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سجدوں کی کتنی برکتیں ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سجدوں کی کیا فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ 4 کینڈیڈیٹ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی ہے۔ ان میں 2 مسلمان تھے، 2 غیر مسلم تھے۔ مسلمانوں میں نمبر 1 حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام، پوری دنیا پہ بادشاہت تھی آپ کی۔ نمبر 2 حضرت سکندر ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا ذکر پاک اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے 15ویں پارے میں سورہ کہف میں فرمایا، بلکہ 15واں نہیں 16واں پارہ، سورت وہی ہے سورہ کہف اور پارہ ہے 16واں۔ سورہ کہف 15ویں پارے سے شروع ہو جاتی ہے، 16ویں پارے میں جا کے ختم ہوتی ہے، اور آج جمعہ کا دن ہے ماشاءاللہ۔ جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنے والوں کے لیے اسپیشلی فضیلت آقا علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ جو بندہ مومن جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے تو اس سے لے کر خانہ کعبہ تک اس کے لیے نور روشن کیا جاتا ہے۔ اور بھی کئی فضائل ہیں اس کے، اگر آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھیے ماشاءاللہ، مدنی پن سورہ کے اندر بھی لکھے ہوئے ہیں سورہ کہف کے فضائل۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ 4 اشخاص، 4 ویکتی، 4 کینڈیڈیٹ جنہوں نے پوری دنیا میں حکومت کی۔ نمبر 1 حضرت سلیمان علیہ السلام، نمبر 2 حضرت سکندر ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 2 غیر مسلم تھے۔ ایک ہے نمرود جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھا، اور ایک ہے بخت نصر بادشاہ، اس نے بھی پوری دنیا پہ حکومت کی۔
تو پہلے دو جناب سلیمان علیہ السلام اور جناب سکندر ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مسلمان، اور دوسرے دو نمرود اور بخت نصر یہ دونوں غیر مسلم۔ حضرت سکندر ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سید السادات حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ حضرت سکندر ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی نہیں تھے، فرشتے نہیں تھے، بلکہ وہ اللہ کے ولی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں پوری دنیا پہ حکومت عطا فرمائی۔ آج میں آپ کو ان 4 بادشاہوں میں ایک بادشاہ کا واقعہ سناتا ہوں جن کا نام ہے اللہ کے پیغمبر حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بالوں سے بنی ہوئی چٹائی پر تشریف فرما تھے اور آپ کے ساتھ آپ کے دوست، احباب، فرینڈز بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے اس چٹائی کو حکم دیا تو آپ کے حکم کو پا کر کے وہ آپ کو ہوا میں لے کر اڑنے لگی۔ آپ کے دوست بھی آپ کے ساتھ تھے، پرندوں نے آپ کے اوپر سایہ کر دیا اور آپ چلتے چلے گئے۔ کسی جگہ پر ایک کسان اپنے کھیت میں کام کر رہا تھا تو اس کے دل میں یہ بات آئی کہ اگر میرے سامنے ابھی حضرت سلیمان علیہ السلام ہوتے تو میں ان سے 3 باتیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، اے سلیمان آپ کسان کے پاس تشریف لے جائیے۔ چنانچہ آپ نے چٹائی کو حکم دیا، وہ نیچے آ گئی، آپ نیچے اتر گئے اور اپنے احباب کو وہیں چھوڑا اور آپ کے لیے گھوڑا لایا گیا۔ آپ اس گھوڑے پر سوار ہو کر کے اس کسان کے پاس تشریف لے گئے اور سلام دعا کے بعد آپ نے بتایا کہ بھائی میں اللہ کا پیغمبر سلیمان علیہ السلام ہوں۔ اس نے کہا ماشاءاللہ حضرت یہاں کیوں آئے ہیں؟ فرمایا جو تم مجھ سے 3 باتیں کرنا چاہتے ہو وہی سننے کے لیے آیا ہوں۔ اس نے کہا کہ حضرت آپ کو یہ بات کیسے پتا چلی کہ میں آپ سے 3 باتیں کرنا چاہتا ہوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا ہے۔ اس نے کہا سبحان اللہ ماشاءاللہ، تو میری 3 باتیں سن لیجیے حضرت۔ نمبر 1، اس نے کہا اے حضرت سلیمان علیہ السلام میری پہلی بات تو یہ ہے، میں یہ سوچتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو اتنی ساری نعمتیں دی، دنیا کا بادشاہ آپ کو بنایا، وہ کون سی دولت ہے جو آپ کے قدموں میں نہیں، وہ کون سی نعمت ہے جو آپ کے قبضے میں نہیں، وہ کون سی لذت ہے جو آپ کے اختیار میں نہیں، مگر میں یہ سوچتا ہوں کہ آپ جن نعمتوں میں کل تھے، جن لذتوں میں کل تھے، آج نہیں ہے۔ جو لذت کل آپ نے اختیار فرمائی یا تو وہ ختم ہو گئی یا کم ہو گئی۔ یہی حال میرا ہے کہ میں کھیتی باڑی کرتا ہوں، محنت مزدوری کرتا ہوں، جو تکلیفیں مجھے کل تھی کام کر کے وہ تو ختم ہو گئی، آج دوسری تکلیف ہے۔ جس طرح آپ کے پاس کل جو لذت تھی وہ ختم ہو گئی، دوسری لذت آج ہے۔ میرے پاس کل جو تکلیف تھی وہ ختم ہو گئی، اب دوسری تکلیف آج ہے۔ کہا یہ بات تو ٹھیک ہے، دوسری بات؟ کہا حضرت دوسری بات میں اپنے آپ سے یہ کہتا ہوں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی ایک دن دنیا سے تشریف لے جائیں گے اور ایک دن مجھے بھی مر جانا ہے۔ جناب سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہ بات بھی صحیح ہے۔ اور تیسری بات؟ کہا حضرت تیسری بات صرف میں نے اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے کہی تھی، اور وہ میری تیسری بات یہ ہے جب قیامت کا دن ہوگا آپ بھی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، میں بھی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا۔ آپ پوری دنیا کے بادشاہ ہیں، ساری نعمتیں آپ کے پاس، ساری عزتیں آپ کے پاس، ساری عظمتیں آپ کے پاس، ساری دولت آپ کے پاس، شہرت آپ کے پاس، اللہ نے آپ کو ہر طرح کی نعمت دی، تو قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں حساب بھی آپ کو دینا ہے۔ مگر میرے پاس تو یہ نعمت ہی نہیں ہے تو میں تو حساب سے بچ جاؤں گا۔ اتنا کہنا تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، گھوڑے سے نیچے اترے، اللہ پاک کی بارگاہ میں سجدہ کیا، اور اس سجدے میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے مولا کے دربار میں عرض کیا مولا اگر تو جواد نہ ہوتا، یعنی تو کرم کرنے والا نہ ہوتا اور بخل سے پاک نہ ہوتا، تو مالک میں دعا کرتا کہ جتنی تو نے نعمتیں مجھے دی ہے نا واپس لے لے، میں حساب دینے کے قابل نہیں ہوں۔ یہ عاجزی کی حضرت سلیمان علیہ السلام نے، رو رہے تھے سجدے میں مولا اگر تو جواد نہ ہوتا، اگر تو بخشش کرنے والا نہ ہوتا، اگر تو کرم کرنے والا نہ ہوتا تو میں دعا کرتا مولا جتنی نعمتیں تو نے مجھے دی ہے تو واپس لے لے، مگر چونکہ تو کرم کرنے والا ہے، تو بخشش کرنے والا ہے، تو اپنے بندوں پر احسان کرنے والا ہے، اس لیے مولا میں یہ دعا نہیں کروں گا۔ آپ رو رہے تھے سجدے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو وہی فرمائی میرے سلیمان سجدے سے سر اٹھا لو، اس لیے کہ میں اپنے جس بندے سے راضی ہو کر خوش ہو کر اسے جو نعمت دوں گا قیامت میں اس کا حساب ہی نہیں لوں گا۔ اللہ تعالیٰ جناب سلیمان علیہ السلام کے صدقے ہم گنہگاروں پر بھی رحم فرمائے۔ اس واقعے سے جتنی ہمیں باتیں پتہ چلی، ایک بات ابھی میرے ذہن میں آئی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سجدہ کرنے پر، جناب سلیمان علیہ السلام کے گریہ وزاری کرنے پر
جناب سلیمان علیہ السلام کے رونے دھونے پر، جناب سلیمان علیہ السلام کے تڑپ جانے پر اللہ تعالیٰ نے انہیں جو جواب دیا تھا وہ کیا تھا؟ اے سلیمان، میں اپنے بندے سے راضی ہو کر جو نعمت اسے دوں گا قیامت میں اس کا حساب نہیں لوں گا۔ پتا چلا کہ بندوں کو جو نعمتیں ملی ہوئی ہیں نا، گھمنے میں مت آؤ، تکبر میں مت آؤ، I am something مت آؤ اس تکبر اور غرور و گھمنڈ میں، اس لیے کہ ضروری نہیں ہے جو نعمت اللہ نے آپ کو دی ہے اللہ اس سے خوش بھی ہو، ضروری نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ کا ابھی چور چوری کرتے ہیں، انہیں رزق ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ ڈاکہ زنی والے ڈاکہ زنی کرتے ہیں، انہیں رزق ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ ڈنڈی مال کے سودا چلانے والے رزق ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ ملاوٹ والا مال بیچتے تھے، رزق ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ اپنے ہی بھائیوں کو دھوکہ دیتے ہیں، رزق ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ ملتا ہے۔ مگر انہیں جو رزق ملا ہے، جسے یہ نعمت سمجھ رہے ہیں کہ اللہ اس سے راضی ہے، ہرگز نہیں۔ پتا چلا جس نعمت کو اللہ نے بندے کے سپرد کر دی اور اللہ راضی نہیں ہے، اس نعمت کو تو حساب ہوگا ڈیفینیٹلی۔ لیکن جو نعمت اللہ نے خوش ہو کر اپنے بندے کو عطا فرمائی تو اللہ کا وعدہ ہے، جو حضرت سلیمان علیہ السلام سے میرے رب نے فرمایا ہے سلیمان اپنے بندے سے راضی ہو کر جو اسے میں نعمت دوں گا قیامت میں اس کا حساب بھی نہیں لوں گا۔ اور دوسری بات اس واقعے سے جو پتا چلی، جو آج کے میرے ٹاپک سے ریلیشن ہے، وہ ہے سجدہ کرنا۔ جناب سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا۔ یہ سجدہ بہت بڑی عبادت ہے، یہ سجدہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ میں کبھی کبھی ایسے بڑے بزرگوں کو دیکھتا ہوں جو کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں۔ مکہ شریف میں تھا، مدینہ شریف میں ہزاروں لوگوں کو دیکھا میں نے، ہزاروں لوگوں کو، بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں، ہزاروں لوگوں کو۔ آپ جو گئے حاجی صاحبان جانتے ہیں حرم شریف کے اندر اسپیشلی کرسیاں لگی ہوئی ہیں، ہزاروں کی تعداد میں کرسیاں خدمت کے لیے، اس پہ لکھا ہوتا ہے وقف للحرم، حرم کے لیے وقف ہے۔ گھر لے جانے کی اجازت نہیں ہے، اپنے ہوٹل میں لے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ جو حرم شریف میں آ رہے ہیں، اگر آپ معذور ہیں، سجدہ نہیں کر سکتے، کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے، تو آپ یہ کرسی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو وہاں پر وقف للحرم کے نام سے کرسیاں ہیں ہزاروں کی تعداد میں۔ تو دیکھ کر بڑا دکھ بھی ہوتا ہے ان بڑے بزرگوں کو کہ بیچارے اب سجدہ نہیں کر پاتے۔ کیسے سجدہ کرتے؟ تھوڑا جھک جاتے، شریعت اسے سجدے کا نام دے دیتی کہ ٹھیک ہے آپ کی طرف سے سجدہ ادا ہو گیا۔ مگر جو حقیقی سجدہ ہے، جو زمین پر پیشانی رکھ کر کے کیا جاتا ہے، اس سے بیچارے محروم ہو گئے۔ کیوں؟ کنڈیشن نہیں ہے، سچویشن نہیں ہے، معذور ہے۔ سجدہ کریں گے تو پھر یہ اور تکلیف ان کی بڑھ جائے گی۔ اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے، خوب سجدے کیجئے مولا کے دربار میں، خوب سجدے کیجئے اللہ کی بارگاہ میں۔ جتنے آپ سجدے کرتے چلے جائیں گے اللہ تعالیٰ درجات بڑھاتا چلا جائے گا۔ اور ایک ورد بتاؤں آپ کو شروع میں، سنیے، مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو بندہ حالت سجدہ میں 3 مرتبہ یا رب اغفر لی، یا رب اغفر لی، یا رب اغفر لی پڑھ لے، جب وہ سجدے سے سر اٹھائے گا اللہ کی بارگاہ سے اس کی مغفرت ہو چکی ہوگی۔ یہ ورد ہمیں پڑھنا ہے جب آپ نماز کے علاوہ سجدہ کریں گے۔ اس میں فرض نماز کے سجدوں میں یہ تسبیح پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ نفل نماز پڑھ رہے ہیں، نفل نماز جانتے ہیں نا، نفل نماز اگر پڑھ رہے ہیں تو اس کے سجدوں میں آپ یہ تسبیح پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے جمعہ کے آخر میں جو آپ 2 رکعت ادا کرتے ہیں نفل، عشاء کی نماز کے سب سے لاسٹ میں آپ 2 رکعت پڑھتے ہیں، یا سنت کے بعد 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں، یہ نفل نمازیں ہیں۔ ظہر کے بعد آخر میں 2 رکعت نفل نماز پڑھتے ہیں، اگر ان 2 رکعتوں کے سجدوں میں سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کے بعد آپ یہ تسبیح پڑھنا چاہیں یا ربی اغفر لی، یا ربی اغفر لی، یا ربی اغفر لی، تو بالکل پڑھ سکتے ہیں، اس میں حرج والی بات نہیں ہے۔ تو یہ ورد یاد رکھیے گا، اللہ کی بارگاہ میں اس کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کے لیے آپ جو سجدہ کریں اس کے اندر بھی یہ ورد 3 بار پڑھیے، یا ربی اغفر لی، یا ربی اغفر لی، یا ربی اغفر لی۔ اس سے مغفرت کا وعدہ دیا گیا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیے گا سجدے کی 2 قسمیں ہیں۔ سجدہ 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک ہے سجدہ تعبدی، ایک ہے سجدہ تعظیمی۔ سجدہ تعبدی مطلب عبادت کا سجدہ، اور سجدہ تعظیمی مطلب کسی کے ادب میں جو سجدہ کیا جائے اسے سجدہ تعظیمی کہتے ہیں۔ جب سے دنیا بنی تب سے لے کر آج تک سجدہ تعبدی یعنی عبادت کا سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے، اور جب تک دنیا رہے گی تب تک قیامت تک یہ سجدہ تعبدی یعنی عبادت کا سجدہ صرف اللہ ہی کے لیے ہے، ادروائز کسی کے لیے عبادت کا سجدہ نہیں ہے۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو بندہ
عبادت کا سجدہ کر لے تو یہ مشرک ہو جائے گا. عبادت کا سجدہ صرف اللہ کے لیے، ادروائز کسی کے لیے نہیں. اور سجدہ تعظیمی جو ہے کسی کے ادب میں، اس کی تعظیم میں، اس کو رسپیکٹ دیتے ہوئے کوئی سجدہ کیا جاتا ہے، اسے سجدہ تعظیمی کہتے ہیں. یاد رکھیے گا ہمارے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان میں سجدہ تعظیمی کی اجازت تھی اللہ کی طرف سے. ان میں سجدہ تعظیمی جائز تھا. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، انہوں نے سجدہ کیا. جناب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا. وہ سجدہ کون سا تھا؟ سجدہ تعظیمی. سجدہ تعظیمی ادب میں وہ بالکل جائز تھا کیونکہ اللہ کی طرف سے پرمیشن تھی. لیکن ہمارے حضور کی امت میں سجدہ تعظیمی کو حرام کر دیا گیا. لہٰذا اگر کوئی اس امت میں اپنے پیر صاحب کو سجدہ کرتا ہے حرام. اگر کوئی اس امت میں کسی ولی اللہ کے مزار پہ جا کے سجدہ کرتا ہے، انہیں سجدہ کرتا ہے، حرام. اگر کوئی اپنے استاذ کو سجدہ کرتا ہے یہ حرام، جہنم میں لے جانے والا کام. لیکن کسی کو مزار پر سجدہ کرتے ہوئے دیکھ کر اسے مشرک کا ٹائٹل دے دینا یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے. یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے. اس لیے کہ جاہل سے جاہل مسلمان، گرا سے گرا ہوا مسلمان، جسے کلمہ طیبہ صحیح پڑھنا نہیں آتا، وہ مسلمان بھی اگر مزار کو سجدہ کرتا ہے تو خدا سمجھ کے نہیں، اللہ والا سمجھ کے کرتا ہے. حرام کر رہا ہے، میں بھی جانتا ہوں. اعلیٰ حضرت کا، تمام فقہا کا، ہمارے دین کا، ہمارے اسلام کا، ہماری شریعت کا یہ حکم ہے، حرام ہے. اس امت میں عبادت کا سجدہ تو صرف اللہ کے لیے، وہ تو ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا. لیکن تعظیم کا سجدہ جو پچھلی امتوں میں جائز تھا، اس امت میں تعظیم کا سجدہ بھی حرام کر دیا گیا. اور سامنے والا مزار کو سجدہ کر رہا ہے، جانتا ہوں حرام کام کر رہا ہے، کبیرہ گناہ کر رہا ہے، جہنم میں لے جانے والا کام کر رہا ہے، لیکن شرک نہیں کر رہا. کیوں؟ اس لیے کہ جاہل سے جاہل مسلمانوں کو جانتا ہی اللہ نہیں ہے، اللہ والے ہیں، خدا نہیں ہے، خدا والے ہیں. اس لیے ان کو تعظیم کا سجدہ کر لیتا ہے اگرچہ اس کی اجازت نہیں ہے. تو جب اس نے اللہ سمجھا ہی نہیں، جب اس نے مزار والے کو خدا سمجھا ہی نہیں، جب اس نے انہیں پروردگار سمجھا ہی نہیں، اور پروردگار سمجھ کے نہیں، اللہ سمجھ کے نہیں، خدا سمجھ کے نہیں، بلکہ خدا والا سمجھ کے کیا، تو مشرک کیسے ہو گیا؟ مشرک تو اسے کہتے ہیں جو کسی کو اللہ سمجھ کے سجدہ کرے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو اللہ سمجھ کے، اللہ کا شریک ٹھہرا کر کے، اسے مشرک کہتے ہیں. میری قوم آج شرک و مشرک کا کانسیپٹ ہی سمجھ نہیں پائی. مزار پہ جانے والوں کو لوگ روکنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو بہت ساری ہلڑ بازیاں کرتے ہیں ان میں ایک یہ بھی ہوتی ہے کہ وہاں پر لوگ سجدے کرتے ہیں، سجدہ تو صرف اللہ کے لیے ہے، تو جہاں جس نے وہاں سجدہ کر دیا وہ مشرک ہو گیا. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. تو یاد رکھیے گا دو سجدے کی دو قسمیں، سجدہ عبادت اور سجدہ تعظیمی. عبادت کا سجدہ صرف اللہ کے لیے تھا، اللہ کے لیے ہے، اللہ کے لیے رہے گا. اور تعظیم کا سجدہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے بھی کیا جا سکتا تھا پچھلی امتوں میں، مگر ہمارے حضور کی امت میں اسے بھی حرام کر دیا گیا. اسی وجہ سے جانور کو سجدہ کرتے ہوئے کسی صحابی نے دیکھا ہمارے حضور کی بارگاہ میں آ کے، جانور سجدہ کر رہا حضور کو سجدہ کر رہا ہے جانور. تو یہ حکم انسانوں کے لیے ہے نا کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کریں گے. جانور تو آگے کر سکتے ہیں، جانور تو حضور کو سجدہ کرتے تھے. اور کئی بار صحابہ نے دیکھا اونٹ آیا حضور کی بارگاہ میں سجدہ کر رہا ہے، کئی بار. تو ایک بار صحابہ کرام نے کہا بھی یا رسول اللہ، جب یہ جانور ہو کر آپ کو سجدہ کر رہے ہیں، ہم تو انسان ہیں، ہمیں تو زیادہ لائق ہے کہ آپ کو سجدہ کریں، کیونکہ آپ کی برکت سے ہم کو دین ملا، اسلام ملا، ایمان ملا. تو ہمارے حضور نے فرمایا میرے صحابہ، اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا اپنے شوہروں کو سجدہ کریں. لیکن چونکہ انسان اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کر ہی نہیں سکتا، لہٰذا وہ اللہ ہی کو سجدہ کرے گا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں. اور سجدے میں نا دعا مانگا کرو، سجدے میں دعا بہت قبول ہوتی ہے. ہمارے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، جب بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے اللہ سے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے. اس لیے میرے امتیوں تم سجدے میں دعا کثرت سے کیا کرو. اور ایک مسلم شریف کی حدیث پاک میں یہ بھی ہے، میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے رکوع اور سجدے میں تلاوت قرآن سے منع کیا گیا، مجھے رکوع اور سجدے میں قرآن کی تلاوت کرنے سے منع کیا گیا. لہٰذا میرے امتیوں تم رکوع میں رب کی تعظیم کرو اور سجدے میں دعا کی کثرت کرو، اس لیے کہ یہ دعائیں قبولیت کے زیادہ لائق ہیں. اگر کوئی نمازی نماز پڑھ رہا ہے اور رکوع میں جا کے وہ پڑھ رہا ہے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، کیا کہیں گے؟ نماز ہو جائے گی اس کی؟ نماز نہیں ہوگی.
کوئی بندہ سجدے میں جا کے کہہ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، کیا خیال ہے نماز ہو جائے گی اس کی؟ نہیں، حضور نے فرمایا کہ مجھے رکوع اور سجدے میں تلاوت قرآن سے منع کیا گیا، لہٰذا رکوع اور سجدے میں اب قرآن کی تلاوت نہیں کی جائے گی، قرآن کی تلاوت یہاں کی جائے گی، وہ بھی کب؟ جب اکیلے نماز پڑھ رہے تب، اور اگر امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو امام صاحب کے پیچھے مقتدی قرات نہیں کر سکتا، امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے، اور اگر کوئی مقتدی ہونے کے باوجود امام کے پیچھے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یا قل واللہ احد اللہ الصمد یہ تلاوت کرتا ہے، حرام کرتا ہے۔ جناب سیدنا سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام اور مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں، فرمایا کرتے تھے اگر مجھے پتا چل گیا کہ کوئی مقتدی امام کے پیچھے قرات کر رہا ہے، قرآن شریف پڑھ رہا ہے، اگر مجھے پتا چل گیا نا، جا کر کے اس کے منہ میں آگ کا انگارہ ڈال دوں گا، اتنا بڑا گناہ ہے۔ مگر آج میری قوم میں ایسے بھی گھسے پٹے لوگ پیدا ہو رہے ہیں، امام صاحب اپنی قرات کر رہے ہیں، بھائی صاحب اپنی قرات کر رہے ہیں۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، کوئی معاملہ ہو گیا آپ کے گھر پر، دکان پر، زمین پر، پلاٹ پر، مقدم پہنچ گیا کورٹ میں، تو سارے گھر والے جا کے جج سے بات کرتے ہیں کیا؟ باپ بھی چیخ رہا ہے کورٹ کچہری میں، بیٹا بھی چلا رہا ہے، بہو بھی چلا رہی ہے، بیٹی بھی چلا رہا ہے، داماد بھی چلا رہا ہے، سب چلا کے باتیں کر رہے ہوں، کوئی کرتا ہے؟ کوئی کرے تو عدالت کے لوگ دھکا مکی کر کے اس کو باہر نکال لیں گے۔ یہ عدالت کی توہین ہے کہ سب لوگ مل کے بات کر رہے ہیں۔ اگر باپ یا بیٹا، بہو یا داماد یا کوئی بھی گھر کے افراد، کوئی میٹر ہو گیا گھر کا، دکان کا، مکان کا، کاروبار کا، زمین کا، پراپرٹی کا، اور معاملہ چلا گیا کورٹ میں، اب کوئی معاملہ رکھنا چاہتے ہو، اپنی بات رکھنا چاہتے ہو اور حق چاہتے ہو کہ ہمیں حق مل جائے، کیا کریں گے؟ وکیل بنائیں گے کسی کو، ایسا ہے کہ نہیں؟ اب باپ چپ خاموش بیٹھا رہے گا، ماں خاموش بیٹھی رہے گی، بہن بھائی خاموش بیٹھے رہیں گے، داماد خاموش بیٹھا رہے گا، بہو خاموش، سب خاموش ہو کے خالی تماشا دیکھیں گے۔ اور ایک وکیل ہے جو سب گھر والوں کی طرف سے جج صاحب سے بات کرنے آیا ہے، یہ صرف میں نے مثال دی ہے، اب بغیر مثال کے سمجھیے یہی حال اللہ کی بارگاہ کا ہے کہ آپ نے ایک وکیل کو اللہ کے دربار میں کھڑا کر دیا، وہ آپ سب کی طرف سے مولا سے بات کر رہا ہے، سب نے اپنی طرف سے اللہ کی بارگاہ میں۔ اسی وجہ سے کہا گیا اگر کوئی مقتدیوں میں امام کے پیچھے ایسا کھڑا ہو جائے جو امام سے ناراض ہو اور پتا ہے کہ اس کی نماز تو قبول ہی نہیں ہوگی، وہ یہ جانتا ہے، اپنے دل میں امام کے لیے نفرت رکھے ہوئے، بغض رکھے ہوئے، دشمنی رکھے ہوئے، کینہ رکھے ہوئے، اور وہ پتہ کیا سمجھ رہا ہے، صف میں کھڑا بھی ہو گیا لوگوں میں امام صاحب کے پیچھے اور کہہ رہا ہے پیچھے اس امام کے، اور دل میں یہ بغض بھرا پڑا ہے اب اس کی کیا نماز ہوگی، اور کھڑا ہو گیا، تو شریعت یہ کہتی ہے اس کی تو نماز ہو جائے گی مگر اس کی بھی جب تیری نماز نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے لیے تیرا عقیدہ ہی بدل گیا، تیرا اعتقاد کمزور ہو گیا۔ جس کو تو نے وکیل بنایا ہے کم سے کم اس میں بھروسہ تو کر، جب تجھے بھروسہ نہیں ہے تو کیا اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا؟ اب چاہے وہ 10 منٹ تک نماز پڑھاتا رہے یا 5 منٹ تک نماز پڑھاتا رہے یا 12 منٹ تک نماز پڑھاتا رہے، تیرا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے، کسی اور مسجد میں جا اور ایسے سنی امام کی پیچھے نماز پڑھ جس پر تیرا یقین ہو، تیرا وشواس ہو کہ ہاں امام صاحب پیچھے اس امام کے، وہاں نماز ہوگی، یہاں نماز تیری نہیں ہوگی۔ یہ ہمارے دین کا مسئلہ ہے۔ کچھ اوقات، حالات جن میں دعا جلدی قبول ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کے والد بزرگوار رئیس المتکلمین حضرت علامہ مفتی نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک کتاب لکھی اسی ٹاپک پر کہ دعا کب کب جلدی قبول ہوتی ہے، کس کس حالت میں قبول ہوتی ہے، 45 ٹائمنگز اینڈ کنڈیشنز انہوں نے لکھی، اور 20ویں نمبر پہ کیا لکھا؟ سجدے میں۔ 20ویں نمبر پہ کیا لکھا؟ سجدے میں۔ فرماتے سجدے میں دعا کرنے سے جلدی دعا قبول ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ ان کی کتاب کا نام ہے احسن الوعاء لآداب الدعاء، دعوت اسلامی کے مکتب سے وہ کتاب شائع ہوئی ہے، اور اس کا اردو ٹرانسلیشن ہے اس نام کا فضائل دعا کے نام سے۔ آپ چاہیں تو اس کو گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net میرے پاس بھی ماشاءاللہ موجود ہے، فضائل دعا اس کتاب کا نام ہے، اس کو آپ پڑھیے ماشاءاللہ۔ دعا کب کب قبول ہوتی ہے اور دعا کیوں قبول نہیں ہوتی یہ بھی لکھا ہوا ہے، دعا کیوں قبول نہیں ہوتی۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج کے میرے بیان کا موضوع ہے سجدے کے فضائل۔ اللہ کی بارگاہ میں خوب سجدے کیجیے، اس کی بارگاہ میں جھکتے چلے جائیے۔ لوگ کہتے ہیں یار میرا کام نہیں بن رہا، میں کہتا ہوں سجدے کتنے کرتے ہو، سجدے کتنے کرتے ہو؟ ایک واقعہ مجھے یاد آیا، ایک پیر صاحب کی بارگاہ میں ان کا مرید آیا، السلام علیکم، کہا وعلیکم السلام، حضرت میرے سارے کام الٹے ہو رہے، میرے سارے کام الٹے ہو رہے، پریشان ہو گیا، دعا کروانے کے لیے آیا ہوں۔
تو بڑے عقل مند تھے ماشاءاللہ. اور پیر تو پیر ہوتا ہے جو اگر کامل پیر ہے شریعت کی نظر میں, جو کمپلیٹ پیر ہے, جس میں 4 شرطیں پائی جا رہی ہیں. پیر کے لیے 4 شرطیں ضروری ہیں, ان 4 میں سے ایک بھی کم ہے تو وہ پیر نہیں ہے. بھلے لوگ اسے پیر کہتے رہے, شریعت اسے پیر سویکار نہیں کرتی. 4 شرطیں. نمبر 1 عالم ہونا چاہیے. نمبر 2 سنی صحیح العقیدہ مسلمان ہونا چاہیے. نمبر 3 فاسق مولن نہیں ہونا چاہیے. اور نمبر 4 اس کے طریقت کا سلسلہ بغیر کٹے بغیر منقطع ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتا ہو. مطلب یہ کسی پیر کامل کا مرید, وہ پیر صاحب کسی پیر کامل کے مرید, وہ پیر صاحب کسی پیر کامل کے مرید, وہ پیر صاحب کسی پیر کامل کے مرید, اس طرح چلتے چلتے غوث اعظم تک جائے گا, غوث اعظم سے امام حسین تک جائے گا, امام حسین سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک جائے گا. 4 شرطیں پیر میں ہونا ضروری ہے. تو وہ بڑے پہنچے ہوئے پیر صاحب تھے. فرمایا بیٹا سارے کام الٹے ہو رہے ہیں. کہا حضرت بہت پریشان ہو گیا, دعا کے لیے آیا ہوں. فرمایا اسٹامپ دیکھیے, اسٹامپ مہر جو لگاتے ہیں. کہا دیکھیے. فرمایا اس کی لکھائی کیسی ہوتی ہے؟ جو اس پہ لکھا ہوتا ہے الٹا لکھا ہوا ہوتا ہے. ہاں الٹا لکھا ہوا ہوتا ہے نا. اچھا سیدھا کب ہوتا ہے؟ اس نے کہا جب کاغذ پہ لگاتے ہیں تو سیدھا ہو جاتا ہے. بولے یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں. حضرت میں سمجھا نہیں. فرمایا جس طریقے سے اسٹامپ کی لکھائی الٹی ہوتی ہے مگر جب اسے زمین پر رکھ دیا جاتا ہے تو لکھائی اسٹامپ کی سیدھی ہو جاتی ہے. تیرے سارے کام الٹے ہو رہے, تو اپنے یہ اسٹامپ یعنی پیشانی کی یہ اسٹامپ زمین پر مولا کے بارگاہ میں رکھ دے, سارے کام تیرے سیدھے ہو جائیں گے. آنا سجدہ تو کر, اس کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے اللہ ہماری بگڑی بنا دے گا. اللہ ہمارے الجھے ہوئے جو کام ہیں اللہ پاک کرم کر دے گا, مشکلیں آسان ہو جائیں گی, سمسیاؤں کا سمادھان ہو جائے گا. ایک تابعی بزرگ ہیں حضرت معدان بن ابو طلحہ رحمت اللہ علیہ, وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ صحابی رسول حضرت سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا, اور میں نے کہا کہ حضرت مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جسے اللہ پاک کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ حاصل ہو اور اس کے صدقے مجھے جنت مل جائے, سب سے افضل عمل بتائیے. حضرت سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے صحابی ہیں خاموش رہے. یہ جناب کہتے ہیں کہ میں نے دوسری بار یہی سوال کیا, حضرت ثوبان خاموش رہے. جب تیسری بار میں نے یہی سوال کیا تو حضرت سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ریپلائی دیا, فرمایا کہ میں نے بھی یہی سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا, تو حضور نے اس کا یہ جواب دیا تھا کہ کثرت سے سجدے کرو, کثرت سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرو, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر سجدے پر تمہارا ایک درجہ بڑھا دے گا. ہر سجدے پر اللہ پاک تمہارا ایک گناہ مٹا دے گا. اور ابن ماجہ کی یہ روایت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر سجدے پر تمہیں ایک نیکی بھی عطا فرمائے گا. اچھا ایک بات بتاؤں, یہ حضرت معدان بن ابو طلحہ جو تابعی بزرگ ہیں, انہوں نے جب سوال کیا حضرت ثوبان سے, پہلی بار میں جواب دیا تھا کیا؟ خاموش رہے تھے. دوسری بار سوال کیا تو پھر بھی خاموش رہے. جواب کب دیا؟ تیسری بار پوچھنے پر. انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ بڑی پیاری بات کہتے ہیں حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ ماشاءاللہ. وہ فرماتے ہیں اپنی کتاب میں کہ حضرت سیدنا ثوبان خاموش رہے, پہلی بار پوچھنے پر جواب نہیں دیا, دوسری بار پوچھنے پر جواب نہیں دیا, تیسری بار پوچھنے پر بھی جواب دیا. پھر تیسری بار انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ تو فرماتے دراصل بات یہ ہے کہ جب حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچ کر کے جب یہ سوال کیا تھا نا, حضور بھی خاموش رہے تھے. دوسری بار انہوں نے سوال کیا, حضور تب بھی خاموش رہے. اور جب تیسری بار سوال کیا تو میرے آقا علیہ السلام نے جواب دیا. تو میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے اور دوسرے بار پوچھنے پر جواب نہیں دیا تاکہ پوچھنے والے غلام کی طرف اور بڑھے, اور حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور دو بار پوچھنے پر جواب نہ دیا تاکہ حضور کی سنت پر عمل ہو جائے. یہ صحابہ کرام کا مزاج ہے, حضور علیہ السلام کی نقل کرنا, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اداؤں کو ادا کرنا. سبحان اللہ. تو یہ بڑے پیارے صحابہ ہیں, اللہ پاک ان کا صدقہ ہمیں عطا فرمائے. ایک آخری باتوں میں سے کچھ عرض کروں اور مزید. ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں, قرآن پاک میں کچھ آیات سجدہ آتی ہیں کہ جن کے پڑھنے سننے پر سجدہ واجب ہو جاتا ہے. ان آیتوں کو کہتے ہیں آیت سجدہ. کتنی ہے قرآن شریف میں؟ 14. امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک 14 آیت سجدہ ہیں جن کے پڑھنے پر یا سننے پر, بلکہ ان کا ترجمہ پڑھنے پر, ان کا ترجمہ سننے پر بھی سجدہ واجب ہو جاتا ہے. تو یہ 14 آیت سجدہ ہیں. حدیث پاک میں ہے کہ جب بندہ آیت سجدہ پڑھ کر
اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے تو شیطان روتا ہوا بھاگتا ہے اور کہتا ہے ہائے افسوس، مجھے سجدے کا حکم ہوا تھا مگر میں نے سجدہ نہیں کیا، میرے لیے جہنم ہے، اور اس مسلمان نے سجدہ کر لیا اللہ کے حکم پر، اس کو جنت مل جائے گی، یوں کہتا ہے۔ تو وہ ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے جب بندہ سجدہ کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، سجدوں کی کثرت کیجیے، اور ہمیشہ یاد رکھیے گا، ایک بات مسئلے کے طور پر بتا دوں، اس لیے کہ ہمارے یہاں پر علم نہ ہونے کی وجہ سے اپنا اپنا لوگوں نے بنا رکھا ہے قانون، اپنا قانون ہے اور اس کو قانون شریعت نام دے دیتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، عصر کی نماز کے بعد چونکہ نفل پڑھنا ناجائز ہے، عصر کی نماز کے بعد کوئی بھی نفل نماز پڑھنا ناجائز ہے، اسی لیے سجدہ شکر جو ہم کرتے ہیں اللہ کی نعمتوں پر وہ بھی نفل ہے، اس لیے وہ بھی عصر کے بعد کرنا ناجائز ہے۔ مغرب بات کیجیے، عشاء کے بعد کیجیے، ظہر کے بعد کیجیے، فجر کی نماز کے بعد بھی چونکہ نفل پڑھنا ناجائز ہے، اس لیے فجر کی نماز کے بعد بھی سجدہ شکر کرنا ناجائز ہے، کیونکہ یہ نفل ہے۔ کب تک نہیں کریں گے؟ جب تک اشراق و چاشت کا ٹائم نہیں ہو جائے، مکروہ وقت نہ چلا جائے۔ جب مکروہ وقت چلا گیا اب آپ کتنے سجدے ادا کیجیے۔ اور رہا سجدہ تلاوت کا، چونکہ یہ واجب ہے لہٰذا عصر کی نماز کے بعد بھی سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں اور فجر کی نماز کے بعد بھی سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں۔ سمجھ رہے بات؟ یاد رکھیے گا۔ ہاں، جو مکروہ وقت ہوتا ہے جیسے سورج نکلا اور 20 منٹ کا وقفہ بھی پورا ہوا نہیں، تو اس کے اندر سجدہ تلاوت نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور عصر کی نماز کے بعد جب سورج ڈوبنے میں 20 منٹ باقی رہ جاتے ہیں تو اس وقت بھی سجدہ تلاوت نہیں کیا جائے گا۔ ہاں، اگر کوئی بندہ، اب یہ مسئلہ غور سے سن لیجئے، اگر کوئی بندہ اسی مکروہ وقت میں قرآن شریف پڑھ رہا ہو، سورج ڈوبنے میں 20 منٹ باقی ہیں، مکروہ وقت ہے، اور اس میں قرآن شریف پڑھ رہا ہو، یا صبح جب سورج نکلا اور ابھی 20 منٹ ہوئے نہیں وہ بندہ قرآن شریف پڑھ رہا ہے اور اس میں آیت سجدہ آ گئی، تو اس کو اجازت ہے کہ ابھی ہاتھوں ہاتھ سجدے تلاوت کر سکتا ہے، مگر نہ کرنا بہتر ہے کیونکہ مکروہ وقت ہے۔ اگر کر لے گا ادا ہو جائے گا، لیکن نہ کرنا بہتر ہے۔ اور اگر تلاوت کی تھی کسی اور وقت میں، آیت سجدہ پڑھی کسی اور وقت میں، اور سجدہ کب کر رہا ہے؟ مکروہ وقت میں، جب 20 منٹ باقی سورج ڈوبنے میں، تو اسے اب سجدے تلاوت کرنا مکروہ تحریمی ہے، گناہگار ہوگا اگر کرے گا تو۔ یہ میں نے کچھ باتیں آپ کو بتائیں، یہ ہر جمعے کا بیان الحمدللہ ہمارے طالب علم حسین اشرفی ماشاءاللہ اپنے چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں، تو آپ کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو سیکھنے کی ہے، سمجھنے کی ہے، یاد کرنے کی ہے۔ اب جیسے ہم نے بھی دعا بتائی تھی آپ کو، سجدے کے اندر 3 بار دعا پڑھیں گے، ہے نا، فرض نماز کے علاوہ جو نمازیں ہیں، نفل نمازیں ہیں، اور الگ سے جو ہم سجدے شکر ادا کرتے ہیں، ان کے اندر ہم ایک وظیفہ پڑھنے کا بتایا 3 مرتبہ، اگر وہ پڑھ لیں گے تو بخشش ہو جائے گی، سر اٹھانے سے پہلے مغفرت ہو جائے گی۔ اب کئی لوگوں کو یاد ہو گیا ہوگا، کئی لوگوں کو نہیں یاد ہوا ہوگا، اس کا اب طریقہ کیا، کہاں ملے گا؟ تو اگر آپ یہ ہمارا ہر جمعے کا بیان حسینی چینل جے پور پر اگر آپ دیکھتے ہو تو ایک بار ضرور دیکھ لیا کیجیے۔ کئی باتیں ماں بہنوں کے لیے بھی ہم بیان کرتے ہیں تاکہ وہ بھی اس کو دیکھ لیں، پڑھ لیں، یاد کر لیں، تاکہ ہماری زندگی میں کچھ چینج آئے اور کچھ مزید ہمیں نیکیاں کرنے کا موقع ملے۔ تو آپ حضرات سے گزارش اس کو خوب عمل میں لائیے۔ اور ایک بڑی ماشاءاللہ خوشخبری کی بات ہے کہ یہ ہمارا جو بیان اپلوڈ ہوتا ہے الحمدللہ، تو ہم نے یہ شروعات کی تھی گزشتہ سال ذی القعدہ کے مہینے میں، جب صدر الشریعہ خلیفہ اعلیٰ حضرت مفتی امجد علی صاحب اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس آیا تھا۔ تو بیان ابھی یوٹیوب پہ موجود بھی ہے، شان صدر الشریعہ کے نام سے، تذکرہ صدر الشریعہ ایسے ہی کچھ نام ہے اس کا، صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ۔ تو الحمدللہ صدر الشریعہ کا عرس بھی آ رہا ہے ماشاءاللہ، اسی ہفتے میں آ جائے گا۔ تو اب ہمارے اس چینل کو الحمدللہ یہ جو بیانات ہر جمعے کا اپلوڈ ہو رہا ہے 1 سال ہو جائے گا۔ اللہ پاک کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ مولا نے ہمیں بھی موقع عطا فرمایا، اور ہماری طرف سے کئی الحمدللہ بیانات دور دور جا رہے ہیں، بلکہ ہمارے کئی علماء دوست ہیں، کئی مفتیان کرام دوست ہیں، تو وہ الحمدللہ ایسے بھی میرے علماء ہیں ماشاءاللہ۔ میرے ایک دوست ہیں، ان کا نام نہیں بتاؤں گا میں، لیکن وہ بڑے عالم ہیں، تو الحمدللہ وہ مجھے میسج کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں ایک مسجد کا امام ہوں، لیکن معاف کرنا حسن بھائی، مجھ سے وہ کہتے ہیں معاف کرنا حسن بھائی، میں کتابیں تو کم پڑھتا ہوں، آپ کے بیان زیادہ سنتا ہوں۔ تو جیسے آپ کسی جمعے کا ہم نے بیان کیا، وہ بیان پورا میں سنتا ہوں، پورا سن کے یاد کر لیتا ہوں، اور آنے والے جمعے کو وہی بیان کر دیتا ہوں۔ یہ ان کا بڑک پن ہے ماشاءاللہ، یہ بڑے بزرگوں کی دعائیں ہیں، اور ہمارے علماء کا ایک جو ہے معاملہ ہے ہمارے ساتھ محبت کا، اللہ تعالیٰ ان سب کو سلامت رکھے۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو کیجئے، انشاءاللہ ہر جمعے کا بیان جو اپلوڈ ہوتا ہے اس کو چاہیں تو آپ دوسرے دوستوں تک پہنچائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔